آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ یہ حکومت جا رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 14 اگست تک یا اس سے بھی پہلے ہم حوالے کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے شادیانے بج رہے ہیں، بالکل تندور چڑھ گئے ہیں، شامیانے فٹ ہو گئے ہیں، ایک جشن کا سما دھواں نکل رہا ہے۔ ہاں، وہ اس لیے جشن کا سما ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ایک ہفتے پہلے تک 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے ٹنٹنا رہے تھے، اب ماشاءاللہ آج کے دن تک 4 کروڑ 52 لاکھ تو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں، کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 31 کروڑ ڈالر ہیں، یعنی کل ملا کے اس وقت اس سمے 9 ارب 83 کروڑ ڈالر پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ کر سکتے ہیں آپ، میرے پاس ہے نہیں، لیکن جبکہ اگلے ہفتے 4.2 ارب ڈالر مزید ظاہر ہوں گے، آئی ایم ایف کے 1.2 بلین ڈالر آ چکے ہوں گے، مطلب شو ہو جائیں گے اس میں اکاؤنٹ میں، سعودی عرب کے 2 بلین ڈالر اور یو اے ای کے 2 بلین ڈالر، یو اے ای کے 1 بلین ڈالر، یعنی اگلے ہفتے اتنے آگے ہیں کہ آپ مطلب ایڈ ہی کرتے جا رہے ہو۔ مجھے بات کرنا صحیح، یعنی اگلے ہفتے 14 بلین ڈالر ظاہر ہو جائیں گے، اور اس حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جب وہ نگراں حکومت کو ہینڈ اوور کرے گی مال کر کے تو 15 ارب ڈالر تک تو کم از کم ہو سکتا ہے 20 ارب ڈالر بھی ہو جائیں، اس کا خاصا امکان ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ بھی خوش ہو گیا ہے، ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں آج جو ہے 276.46 روپے پہ لاؤ مال ڈالر بند ہوا ہے، اور 265 تک ریئلسٹک قیمت ہونی چاہیے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 ماہ تک کرنسی میں کوئی بہت بھاری اتار چڑھاؤ نہیں آئے گا، 6 مہینے کا نشہ پورا ہے۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، 46,000 پوائنٹس کراس ہو چکے ہیں، جو میکسیمم ریکارڈ اب تک تھا 53,000 پوائنٹس کا، بس تھوڑا سا نیچے رہ گیا ہے۔ ظاہر ہے جب میں مال بیچتا ہوں مارکیٹ بڑھتی ہے، تو شادیانے جو ہیں وہ بج رہے ہیں، اور عمار خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے پوچھا ذرا عمار خان کو کیا کہیں، تو انہوں نے کہا یار یہ معیشت میں ایک ٹرم ہوتی ہے رسک اینالسٹ، یہ رسک اینالسٹ ہیں۔ میں نے کہا رسک اینالسٹ کا اردو ترجمہ بڑا خطرناک ہے، خطروں کے کھلاڑی، لہٰذا میں احتیاطاً عمار خان کو معاشی تجزیہ کار کہوں گا۔ تو خان صاحب، خوشی کا موقع ہے یا نہیں؟ سر خوشی کا موقع ہے۔ زرار سے پہلے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر کالی رات ہے، تو یہ 4 نہیں اب 3 دن کی چاندنی ہے، تو نیگیٹو باتیں، ہمیشہ نیگیٹو باتیں، بس اس کو بھی اسی حساب سے دیکھ لیں۔ یہ خوشی کا موقع ہے، مگر یہ بہت شارٹ لیوڈ خوشی ہوگی، اس میں جو ہے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر میں تھوڑی سی عوامی سوال پوچھوں آپ سے، اس کو تھوڑا ایکسپلین کروا لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اس کی فارسی بتائیے۔ اس کا جی بیسیکلی یہ ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا، جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کرائسس ہوتی تھی، اس سے بعد ہمارے پاس تقریباً 3 سال ہوتے تھے جو گروتھ کا ایکسپرٹ چلتا تھا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا ایک ریسیشن آتے تھے، ایک ٹون ڈاؤن ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہو 2016 سے لے کے 18 تک ہم نے شدید ایک گروتھ کی سپورٹ آئی تھی، پھر اس کے بعد 2019 کے الیکشن آئے، حکومت چینج ہوئی، 1.5 سال کم ہوا، پھر اس کے بعد ایک گروتھ آئی 1.5 سال کی، اب وہ کم ہو گیا۔ تو جو 3 سال کا ایک گروتھ کا پیریڈ ہوتا تھا وہ 1.5 سال کا ہوا، 1.5 سال کا اب وہ 6 مہینے کا ہو گیا ہے، اور آگے اس طرح جو گروتھ کے جو پیریڈ ہیں وہ آپ کے کم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اسپیس جو ہے یا جو حکومت کے پاس یا کسی بھی اکانومی کا ٹائم ہے بہت کم سے کم رہ گیا گروتھ کے لیے۔ اچھا، تو اب عمار، اگر میں تھوڑی سی، اب یہ ہم نے بات تو کر لی کہ فارن ایکسچینج کے ریزروز کتنے ہیں، یہ وہ، اگر ہم تھوڑا سا گراؤنڈ پر آئیں تو 3 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک کر کے پوچھوں گا کہ ایک تو یہ جو انفلوز آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ہی اہم سوال ہے لیکن پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، اس سے کوئی جو کنزیومر انڈیکس کی جو انفلیشن ہے، جو بیسک جو آپ کی انفلیشن ہے جو عوام کو ہٹ کرتی ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت بہتری کا امکان ہے بٹوین ناؤ اینڈ آپ چلے کہہ دیں نومبر دسمبر، جب اینڈ آف دا ایئر تک چلے کہہ دیں، اگر کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی تھوڑی بہتری ہوگی، بہت معمولی سی، مگر اس میں کسی کو زیادہ وہ پتہ نہیں لگے گی،
کیونکہ یہ جو بیسکلی ڈالر انفلو آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جو ہم نے پرانے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان نئے ڈالر سے وہ پرانے قرضے جو ہیں وہ ایک حد تک اتر جائیں گے. پچھلے ایک سال سے آپ کو پتا ہوگا کہ بہت ساری امپورٹ جو تھیں وہ رکی ہوئی تھیں, تو آہستہ آہستہ وہ امپورٹ سیٹل ہونا بھی شروع ہوں گی. تو اسینشلی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بریتھنگ اسپیس ہمیں ملا ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے بالکل گروتھ کی طرف چلے جائیں گے. اور ہمارا جو انفلیشن کے یا کاسٹ کے جو پرابلمز ہیں وہ اسینشلی دو چیزوں کی وجہ سے ہیں. ایک تو یہ کہ آئل کی پرائزز اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں انکریز ہوتی ہیں ہمارے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی بھی آج جو پرائز ہے آئل کی تقریباً $80 سے اوپر چلی گئی ہے, پچھلے کوئی 2 مہینے سے جو $70 کے آس پاس تھی. تو اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے پاس اگلے مہینے 2 مہینے میں ہمیں نظر آئے گا. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ سپلائی چین ایشوز ہوتے ہیں. ہمارے سپلائی چین میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ویٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں کافی حد تک, سویابین آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں, بے تحاشا کھانے پینے کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایون جو دال ہم گھر پہ کھاتے ہیں وہ بھی زیادہ تر امپورٹ ہی ہوتی ہے. تو جب ڈالر کم ہو جاتے ہیں یا روپے کی قدر میں جو ہے وہ کمی آتی ہے, اس سے یہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوشش کر کے 286 سے ڈالر کو 275 276 اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مگر میرے حساب سے یہ شارٹ لیوڈ ہے. یہ کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے روپی کی جو قیمت ہے اس کو مستحکم کیا جائے 270 275 پہ. ایونچولی جب حکومت جائے گی, جب نگراں حکومت آئے گی, تو یہی چیز آپ کو 300 310 روپے پہ ملے گی. اس سے پھر ایک اور مہنگائی کا جو راؤنڈ ہے وہ اسینشلی آپ کو نظر آئے گا. تو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی میں جو تھوڑی سی کمی آئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا مطلب روپی کے ساتھ, یہ ابھی صرف کوئی مہینہ ڈیڑھ ہی چلنا ہے؟ بالکل جی, یہ بالکل ٹیمپرری ہے. اس سے کیونکہ ہماری ایسا کی اسٹرکچرل امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ کوئی بڑھ گئی ہوں یا ہمارا جو ہے امپورٹ کم ہو گئی ہو یا ریمیٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہو. یہ کو تھوڑا ڈالر کا انفلو آیا ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا نیچے آیا. ایون اگر جو انٹر بینک کا ریٹ کہتے ہیں کہ جی 276 ہے, 276 پہ اگر آپ ابھی بھی بائنگ کرنے جائیں تو آپ کو بہت زیادہ کوانٹٹی نہیں ملے گی. کوشش کر رہے ہیں کہ اس لیول مینٹین کریں. ہر 4-5 مہینے بعد اس ٹائپ کی حرکت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہو پچھلے سال بھی جو ہے تقریباً سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک جو ہے 220 کے آس پاس ڈالر مینٹین کرا تھا. 250 سے وہ 220 پہ لے کر آئے تھے, پھر وہ ایک ریباؤنڈ ہو کے 220 سے 285 پہ چلا گیا تھا. ابھی بھی وہی چیز کر رہے ہیں کہ 285 سے اس کو 270 275 لے کے جا رہے ہیں. سائیکل جو ہے حکومت جب بہت کوشش کرتی ہے کسی چیز کو کنٹرول کرنے کی, یہ سائیکل پھر ہوتی ہے اس کے ساتھ. اچھا عمار, مجھے یہ جاننا ہے, آج ہی جو حکومت کا جو شماریاتی ادارہ ہے بیورو اسٹیٹکس, اس کا کچھ اعداد و شمار ہیں, اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو مالی سال گزرا ہے اس میں جتنے بھی انڈسٹریل شعبے ہیں ان سب میں گروتھ نیگیٹو ہے. ایگریگیٹ جو کمی آئی ہے اس میں گروتھ میں وہ 10% کے لگ بھگ ہے. تو آپ نے ابھی ایک جملہ یہ کہا تھا کہ تھوڑی سی بریدنگ سپیس ملی ہے, لیکن اس چیز کے لیے کہ ہمارے پاس جو قرضوں کی قسط واجب الادا ہے اسے ادا کرنے کے لیے شاید بریدنگ سپیس ملی ہے, لیکن اوور آل جو پرفارمنس ہے اکانومی کی, ویدر اٹس ایگریکلچر اور انڈسٹری, اس میں کچھ ٹیڑھا ہونے نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب پھر میں کیا سمجھوں کہ آئندہ نومبر کے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اسے ایک ڈیفینیٹلی نیا IMF پروگرام لینا پڑے گا؟ 100% جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو پھر سے IMF پروگرام لینا پڑے گا. ابھی یہ ہمیں ایک شارٹ ٹرم قسم کا پروگرام ملا ہے کہ ہمیں 4-6 مہینے ہمارے اس میں گزر جائیں. جب نئی حکومت آئے گی اس کو پھر سے ایک پروگرام لینا پڑے گا. وہ تھوڑا ایک لانگ ٹرم پروگرام ہوگا, 3 سال کا 4 سال کا جو بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے, اور پھر تھوڑے ریفارمز کر سکیں گے. ابھی تو آپ جب حکومت جا رہی ہے تو وہ ریفارمز بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتی, نہ ہی جو نگراں حکومت ہوتی ہے اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کر سکے. تو جو بھی ہوگا, جو بھی اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گے, جو بھی چیزیں صحیح ہونی ہیں وہ نئے الیکشنز کے بعد ہی ہوں گے, نئی حکومت کے بعد ہی. اچھا ایک اور بات, اب ہماری جو اس وقت شرح سود ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, وہ میرے خیال 24 تک پہنچی ہوئی ہے. آپ کو کچھ لوسننگ نظر آتی ہے آفٹر دس انفلو, یا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگین 2-3 وہ تو کہہ رہے ہیں 25 تک جانی چاہیے. 25 تک جانی چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مطلب ماہرین کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, 25 تک جانی چاہیے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ ابھی ایسا ہی چلتا رہے گا, یا کچھ اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لوسننگ ہوگی مانیٹری پالیسی کی؟ IMF کا جو ہوتا ہے بہت ایک سیدھا حساب ہوتا ہے کہ جب بھی وہ
ایسی فنڈنگ دیتے ہیں کوچ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کرنا ریئل انٹرسٹ ریٹ. ریئل انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی انفلیشن چل رہی ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس کا ڈفرینس کتنا ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ انفلیشن سے زیادہ ہے تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ, یعنی کہ آپ کے روپے کی جو ویلیو ہے, قدر ہے, وہ بالکل ختم نہیں ہو رہی. ابھی تو یہ ہے نا کہ آپ کے روپے کی جو ویلیو ہے وہ دن بدن گر رہی ہے بیکاز انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی انفلیشن تقریباً ہماری 28-29% ہے, انٹرسٹ ریٹ ہمارا 22-23% کے برابر ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے ہونا, یا تو انفلیشن بالکل بہت ایک نیچے آ جائے, اگر انفلیشن نیچے نہیں آ سکے تو انٹرسٹ ریٹ کو اوپر جانا پڑے گا. انٹائرلی پاسبل ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں انٹرسٹ ریٹ پھر سے انکریز ہو, مگر اس سال کے اینڈ تک کم از کم جو انٹرسٹ ریٹ ڈکریز تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو میوچل فنڈز کی تو عیاشی ہے پھر. بالکل جی, میوچل فنڈز کی تو عیاشی ہے. اور اچھا ایک آخری سوال سر, اور یہ بالکل میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا, میں عوام کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت جو اب مارکیٹ میں تیزی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کی جو خاصیت ہے اور ہمارے جو ایکچولی جو چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کی جو خاصیت ہے کہ وہی اسٹاک جب 60 روپے میں مل رہا ہوگا وہ نہیں خریدیں گے, جب وہ 100 پہ پہنچے گا کہیں گے کہ یار اب اس کو لینا چاہیے. ابھی جو یہ تھوڑی بہت, آج تو چلے تھوڑا سا مائنس ہوا ہے, اس وقت خریدنا میرا خیال ہے کہ پھر پھنسنے والی بات ہے. ذاتی سوالات بعد میں نہیں کر سکتے. اسٹاک مارکیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کل کدھر ہو, کہاں پر ہو, مگر سیدھا حساب اس کا یہ ہے کہ جب رسک فری حکومت پاکستان آپ کو کہہ رہی ہے آپ میرے پاس پیسے رکھواؤ اور 22-23% مجھ سے فری میں لے لو بغیر کسی رسک کے, تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی کیوں انویسٹ کرے گا؟ اسینشلی فنڈامنٹلی ڈز ناٹ میک سینس کہ کوئی بہت زیادہ تیزی ہو انلیس آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ نیچے جانا شروع نہیں ہو. ہاں مگر ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اتنی سستی ہوئی ہوئی ہے کہ پچھلے 7-8 سال سے جو ہے وہ ایک مندی کا ہی رجحان ہے, تو obviously اس میں پوٹینشیل بہت ہے گرو ہونے کا, مگر وہ پوٹینشیل اسی وقت انلاک ہو سکتا ہے جب ایکچولی کسی قسم کی کوئی ریفارمز اور ملک جو ہے وہ ترقی کے راہ پر گامزن ہو, مگر ابھی وہ مشکل نظر آ رہا ہے. کون جیتا ہے؟ بہت بہت شکریہ عمار. اور یہ میں صرف یہ اپنے ذاتی طور پہ نہیں پوچھا, میں عوام کو بھی انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ. وہ سب آپ مطلب ہر ایک چیز کو شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں یار؟ خاص طور پہ مجھے وقفہ لے لیں, چلیں لے لیں. ویلکم بیک جی. اور اب آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دیتے ہیں. آپ نے اکانومسٹ میگزین کا تو نام سنا ہوگا, ایک بہت ایک مشہور ریسپیکٹیبل اور ریپیوٹیبل میگزین ہے. ظاہر ہے جیسے کہ نام اکانومسٹ ہے تو اکنامک ایشوز پر بھی دیکھتے ہیں اور بھی ان کی نظر ہوتی ہے, اور ان کا ہوتا ہے ایک اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ یعنی EIU. اب ہر سال یہ ایک اپنی ایک لسٹ شائع کرتے ہیں, ایک رینکنگ ہوتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کون سے شہروں میں رہنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے. ایک پوری قابل رہائش اور ناقابل رہائش اور ناقابل رہائش, اور ظاہر ہے کہ ایک پوری ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کا. اور اس سال 177 شہروں کا جائزہ لیا گیا, اور پاکستان کا صرف ایک شہر اس میں رینک کیا گیا ہے, اور وہ ہے کراچی, جس شہر میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے بیچارے کراچی کی رینکنگ ہے 169, جس کا مطلب ہے 173 شہروں میں. جی 173 شہروں میں. 177 شہر تھے میرے خیال میں, نہیں 173 ہے, 4 شہر اس سے نیچے. 4 شہر اس سے نیچے. اچھا وہ شہر کون سے؟ نائجیریا کا شہر لیگوس, جس کے بارے میں جس میں آپ نے شاید سنا ہو کہ کوئی زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کی. اور الجیریا کا دارالحکومت الجیئرس, اور پھر لیبیا کا کیپٹل ٹریپولی, اور ظاہر ہے کہ شام کا دارالحکومت دمشق. اور یہ جو آخری 2 ممالک کا میں نے نام لیا ہے, 2 شہروں کا نام لیا, یہاں پر کئی سالوں تک خانہ جنگی بھی چلی ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارے سے رینک میں اوپر ہوتے تو کافی حیرت کی بات ہوتی ہے, شرم کی بات بھی ہوتی. اچھا اب اس میں ظاہر سکورنگ ہوتی ہے, تو سکورنگ کے اوپر کی بیسکلی 4 چیزوں کے اوپر سکورنگ ہوتی ہے. ایک ہے اسٹیبلٹی, جس کا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر, جنرلی جو شہر کے جو حالات ہوتے ہیں اس حوالے سے. پھر ہے ہیلتھ کیئر, نظام صحت جس طرح کا ہے اس شہر کا. کلچر اینڈ انوائرمنٹ, اور آخرکار ایجوکیشن, اور پھر انفراسٹرکچر. تو کل ملا کے پاکستان کراچی کی رینکنگ ہے 42.5, جو بہت اچھی نہیں ہے ظاہر ہے, کیونکہ ہم بالکل اینڈ آف دا اسپیکٹرم پر ہیں. اور سب سے جو کم نمبر ہمیں ملے ہیں وہ ہمیں ملے ہیں اسٹیبلٹی میں, اور ظاہر ہے کہ کراچی کا کوئی بھی شہری ہو وہ کہے گا کہ ہاں یار یہ چلو صحیح ہے.
ہیلتھ کیئر میں ہمیں 50 ملا ہے جو ایک درمیانی نمبر ہے, اتنا برا نہیں ہے. کلچر اور انوائرمنٹ میں ہم کافی نیچے ہیں 38.7. تعلیم میں برے نہیں ہیں 75 پوائنٹس ملے ہیں 100 میں سے, اور انفراسٹرکچر میں 51.8, جس سے میں خیال ہے کہ شاید لوگ کنفیوزڈ ہوں گے, لیکن ایسا ہی ہے. اچھا 2019 سے لے کے آج جی کراچی جو ہے ناقابل رہائش شہروں کی رینکنگ میں 4 سے 6 نمبر کے درمیان جھولتا رہا ہے نچلے لیول پہ, تو اس نے اپنا مینٹین کیا ہے ریکارڈ. اور جہاں تک ایک اور رپورٹ آئی تھی ابھی 2 مہینے پہلے لاہور کے بارے میں کہ دنیا کا سب سے جو فضائی آلودگی کے حساب سے جو سب سے خراب شہر ہوا خراب ہے وہ لاہور اول نمبر پہ ہے. اور اسی رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ بھارت اور پاکستان کی 60% آبادی WHO کا جو صاف ہوا کا جو ایک کرائٹیریا ہے اس سے 7 گنا زیادہ بری ہوا کے اندر رہ رہی ہے دونوں ملکوں کی ٹوٹل 60% آبادی. تو یہ حالات ہیں. جی, تو اگر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم دعوت دیں گے فہیم زمان صاحب, سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ہمارے بہت قریبی دوست, اور کراچی کی انفراسٹرکچر, کراچی کی انتظامیہ کے آپ سمجھیں کہ یہ ویکیپیڈیا ہے, بلکہ نہیں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے. ویکیپیڈیا تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. تو فہیم صاحب ایک تو تھینک یو فار جوائننگ اس. کیا ہم اتنے برے ہیں واقعی؟ دیکھیے ہم لوگ نا چیزوں کو 2 ڈائمنشنز میں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ جو 173 177 شہر ہیں یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے, یہ ٹمبکٹو سے یا مطلب کسی چھوٹے سبی اس طرح کے شہر سے مقابلہ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ابھی بھی جو آئی ہیں جو 10 شہر کی لسٹ میں ہیں اس میں سب سے ٹاپ پہ مطلب کراچی سے 6 درجے اوپر ناقابل مگر 6 درجے اوپر وہ آج بھی کیو ہے. مطلب یورپ کا اگر آپ دیکھیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے سب مطلب مسائل گر رہے ہوتے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے انگریزی تو بول لی کہ لیویبلٹی انڈیکس کیا ہے. ایک ہے ٹرانسپورٹ, کہ آپ جو شخص رہ رہا ہے اس کو کتنی آسانی سے یا اس سے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. دوسری چیز ہوتی ہے بلٹ انوائرمنٹ, جو آپ کے پارکس, پلے گراؤنڈز, اسکولز, یہ انوائرمنٹ ہے وہ کیسی ہے, وہ کہاں پہ رینک کرتی ہے. پانی کی ایکسیسیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو چیزیں ہیں, تعلیم ہے, ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے تو 58.1 اور 50 اور یہ کر لیا. دیکھیے میں وہی راگ الاپتا ہوں جو میں ہمیشہ 1998 میں کراچی میں 28,000 رجسٹرڈ بسیں تھیں 1 کروڑ کی آبادی کے اگینسٹ. آج جو ہیں 6,000 بسیں نہیں ہیں. اب کتنی آبادی کتنی ہے وہ تو ہے نا, وہ ہمیں پتہ نہیں, وہ 2.5-3 کروڑ ہے, 1.5 کروڑ ہے, وٹ ایور. تو 6,000 بسیں, ان میں سے بھی زیادہ تر سڑکیں, یقین کریں مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے شہریوں کے سامنے شرم آتی ہے, میرے پاس 2 گاڑی ہیں, دونوں کے سسپینشنز جو ہیں ختم ہو گئے. ایک بنوائی ہے پتہ نہیں کہیں سے پیسے کرا کے, تو 80-85 ہزار روپے پرانے کابلی اور گولا شاہ سے اس کا سسپینشن بنا ہے. یہ گاڑیوں کا حال تباہ ہو گیا. تقریباً 60-61 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں. سوشل پرابلمز, سائیکولوجیکل پرابلمز, روڈ ریج, ٹھیک ہے. تو میں تو کہتا ہوں انہوں نے ہمیں ڈالا ہے 4تھے نمبر پہ. ہم شاید دیکھیں نا ترپلو میں پبلک ٹرانسپورٹ تو ہے نا, کیو میں بم گر رہے ہیں, وہ پبلک ٹرانسپورٹ تو ہمیشہ سے تھی. وہ تو سب وے میں جا کے چھپ جاتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, سب وے چل رہی ہے, وہ تو نہیں ہے. ان کے جو ہسپتال نہیں ٹوٹا وہ ہسپتال تو ہیں, ٹھیک ہے. ان کے ہاں پانی کا کم سے کم یہ تو نہیں ہے. دیکھیں آپ بدنصیبی دیکھیں, کراچی شہر میں کتا اور بلی بھی بغیر پانی پیے تو زندہ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ میں ہفتے میں ایک بار اپنی دونوں گاڑیوں کو ٹینکر کے خریدے ہوئے پانی سے دھو لیتا ہوں, مگر جو آدمی بنارس یا اورنگی میں رہ رہا ہے اس کو 40 دن میں ایک بار پانی آتا ہے, اور لوگ 20 لیٹر کے وہ جو 17 سیر کا ڈکی کا ڈبہ اس میں پانی خریدتے ہیں. تو جو آپ اگر ایمانداری سے اگر آپ دیکھیں دنیا کے ہم جن شہروں سے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ لاگوس میں, اب لاگوس وغیرہ کے تو مجھے نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم واقعی میں بہت برے حالات میں رہتے ہیں. باٹم میں
बॉटम में। अच्छा, जैसे आप बात करते हैं लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखिए लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला ये कि जब सर्दियाँ होती हैं तो वो जो अमृतसर की तरफ और इधर वो जलाया जाता है और जो स्मॉग होता है वो स्टैटिक होता है, वो हवा से मूव नहीं कर पाता, इस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है। हमारा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब, मुझे ये बताइए, आपने किसी ने ये सुना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये जो मीटर्स हैं वो शहर के अंदर लगे हुए हों, सरकार ने कहीं पे लगाए हो कि भाई तिब्बत सेंटर में ये है, ये नीपा पे ये है, हसन स्क्वायर पे ये है, औरंगी में ये, हम तो ये भी नहीं गवारा करते। तो हमारे यहाँ तो अच्छा, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो इतना ज़्यादा करप्शन का शिकार है, इतना ज़्यादा करप्शन। अच्छा, एक करप्शन है, दूसरी कैलेसनेस है। आप देखिए आज से 2 या 3 साल पहले यूनिवर्सिटी रोड बनी थी, मैंने जब बन रही थी तो मैंने सोचा 97 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, फिर लाख रुपए का उसके ऊपर खजूर का दरख्त खैरपुर से मंगवा के लगाया गया, तो वो मेरे ख्याल में 1 अरब सवा अरब पे चली गई। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी रोड के साथ क्या हुआ, मैं जो वहाँ रहता हूँ ना, मैं बताता हूँ एक के बाद, फिर आप बात आगे बढ़ाइए। वेलकम बैक। मौजूद बहस है, जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट है, उसकी एक सर्वे रिपोर्ट में कराची को नाकाबिले रिहाई शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पे दिखाया गया है। साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, वक्फे से पहले आपने एक मिसाल ले रहे थे करप्शन और कैलेसनेस के हवाले से, आपने एक मिसाल दी मसलन यूनिवर्सिटी रोड, फिर मैंने इंटरप्ट आपको किया कि भाई यूनिवर्सिटी रोड पे मैं भी रहता हूँ, मैं ज़रा बताता हूँ। ये मेरे सामने बनी थी शायद 1 बिलियन रुपए का कोई बजट अप्रॉक्सीमेटली, हाँ, इतना ही था, 1 अरब रुपए, और इंतहाई चिकनी शानदार सड़क। मैंने कहा भाई अब तो वारे न्यारे हो गए। अब करना खुदा का ये हुआ कि आज अगर आप जाएं तो पूरी की पूरी जो सड़क है वो 1 अरब रुपए, पता नहीं वो तो गए। वो अब वहाँ जंगला बस के लिए जो है उन्होंने खुदाई पूरी कर दी है, जंगला बस का कोई वो जो है सड़क वो बीच में से गायब हो चुकी है। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं जब से उस इलाके में गया हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ अचानक से अप्रैल के बाद से ये जो अंदर की सड़कें हैं उन पे तामीराती काम ज़ोरों शोर से शुरू हो जाता है, बुलडोज़र आते हैं, कारपेटिंग शुरू हो जाती है। क्यों होती है? अप्रैल में क्यों होती है? नवंबर में क्यों नहीं होती? अक्टूबर में क्यों नहीं होती? इसलिए कि 15 जून के बाद से मॉनसून शुरू हो जाएगा। कारपेटिंग जब आप करेंगे, बिल वसूल किया, 15 जून के बाद अगर वो सड़क बह गई तो भाई साहब ये तो कुदरत, बारिश उसकी वजह से बह गई। अच्छा, मेरे मोहल्ले की सड़क साल में कम से कम 3 दफा बनती है इसी रैकेट में। अच्छा, मैं आपको एक आप चीज़ भूल गए, जब ये यूनिवर्सिटी रोड बन के तैयार हुई थी तो उसके फ़ौरन जब बाद में बारिश हुई, मैंने खुद अपने इस मोबाइल फ़ोन से उसकी वीडियो बनाई, 24 जगह पे उधड़ गई थी। तो मैंने इस शहर के जो भी अरबाब इख्तदार हैं उन सबको, वज़ीर आला से लेके सबको मैंने कहा कम से कम इसमें रोड़ी डाल के मोटरेबल तो कर दो, और उसके बाद उसकी खुदाई शुरू, उसको जल्दी जल्दी पैच वर्क हुआ और फिर उसको खोद के बराबर, अब जगह जगह पैच वर्क। और वो जो आप लाख रुपए के जो आपने खैरपुर से वो मंगा के ये खज्जी के दरख्त लगाए थे, अब वो सारे दरख्त उखाड़ दिए गए उसके लिए। हाँ। तो कोई तो कैलेसनेस और करप्शन माशाल्लाह दोनों साथ साथ है। अच्छा, कोई वो नहीं है। अच्छा, उखाड़ने के पैसे भी करोड़ों में और बनाने के तो हैं ही अरबों में। मैंने जब ये हुआ था तो मैंने वज़ीर आला साहब को एक मैसेज किया और मैंने बिलावल साहब को भी एक मैसेज किया। मैंने कहा उस वक्त तक ये जंगला बस के लिए खुदाई नहीं शुरू थी, दोनों को ये मैंने मैसेज किया कि आप एक इंक्वायरी कमेटी बना दो। ये भी तो तरक्याती काम है, जंगला बस जो हम बना रहे हैं। जंगला बस भी आप अगली चीज़ के लिए उखाड़ देंगे। आपने देखे ना, आपने जंगला बस के लिए सर्कुलर रेलवे का जो तैमूरिया पे जो ब्रिज वो जो था वो आपने तोड़ दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट अगली फिर कहेगी कि वो बनाओ सर्कुलर रेलवे, अब तो सुप्रीम कोर्ट भूल गई। दोबारा जो मेन इकोनॉमिस्ट का मौजूद है उसकी तरफ आ रहे हैं। ये जो रैंकिंग है जी, 5 हम जो बड़े शहर हैं नाकाबिल रिहाइश उनमें शामिल हैं और 2019 से ये हम टाइटल मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न बताई गई है जिस पे सबसे कम मार्क्स मिले हैं वो है स्टेबिलिटी,
لا اینڈ آرڈر کا ایشو. یہ جو ہے کراچی کو میرا خیال ہے پچھلے 40 سال سے یہ کینسر لگا ہوا ہے. یہ کوئی نیا تو نہیں, کوئی نیا نہیں. دیکھیے ایک چیز اور ہے, کراچی آج مجھے آپ ایڈمنسٹریٹر بنا دیجئے, ٹھیک ہے, میں بیٹھ کے کراچی کے لیے پلاننگ کرتا ہوں, مگر اگلے 5 سال میں کتنے لوگ نئے لوگ یہاں پر وارد ہو جائیں گے, کتنے لوگ یہاں پر سڑکوں پہ بھیک مانگنے کے لیے آ جائیں گے, کتنے سیلانی چھپا اور عیدی جو ہیں لوگ دسترخوان بچھا دیں گے, اس کا کسی کو کوئی فیکٹر ان کر ہی نہیں سکتا. تو کراچی کی جو اسٹیبلٹی ہے نا, ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ یہ جو ایک کانسٹنٹ انفلکس ہے لوگوں کا کراچی میں ان چیکڈ, ٹھیک ہے, ساری دنیا میں کچھ تھوڑے سے کراچی نہ ہے تو کہاں جائے. آپ دیکھیں نا, جب آپ نے بنایا ہی سسٹم ایسا ہے کہ سارا انفلو ادھر ہی ہونا ہے. دیکھیں نا, تو میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اصولاً آپ برلن کو لے لیجئے, ایک شہر, ٹھیک ہے, اس کی مجھے پتہ نہیں اس وقت کیا رینکنگ ہے, مگر پہلے 15-20 میں سے ہوگی. 40-44 لاکھ کا وہ شہر ہے, انہوں نے 18 زونز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک زون میں سیمنز ہے, ایک میں اے جی ہے, ایک میں مرسیڈیز ہے, ایک میں BMW ہے, کمرشل ادارے. تو وہ ہر جو زون میں جو لوگ رہتے ہیں, یعنی کہ برلن شہر میں 30% لوگ اپنی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, 30% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں, 40% لوگ کام کے لیے, اسکول کے لیے یا تو پیدل چلتے ہیں یا سائیکل استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے اس ڈی سینٹرلائزیشن کی وجہ سے. تو آپ اگر وہ تو اپنے شہر تک کو کر سکتے ہیں بھائی, آپ انڈسٹریلائزیشن, آپ یہ چیزیں مختلف جگہوں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیے, کوئی آدمی کوہاٹ سے یا قصور سے نکل کے کراچی دھکے کھانے کیوں آئے گا اگر اس کو روزگار, تعلیم اگر اس کو وہاں پر مل جائے؟ وہی بات ہے نا کہ سسٹم ہی ایسا بنا ہے, وہاں پر نہیں ہے تو یہاں آنا پڑتا ہے. دیکھیے جہالت ہمارے حکمران طبقات کی, ناقبت اندیشی, کوئی عقل نہیں کسی قسم کی, اچھا ان کو دلچسپی نہیں ہے, اس کی وجہ سے بیچارہ کراچی شہر جو ہے اس کو ذلت کا ٹوکرا اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ اٹس ناٹ اے سمپل 2 ڈائمینشنل پکچر, اس کی وہ ہے, اینڈ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھو گے, اس کو نہیں ایڈریس کرو گے, اچھا ایک تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ مثال دی کہ 98 میں اسی شہر میں جبکہ آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ تھی, سرکولر ریلوے بھی چلتی, کوئی 28,000 بسیں تھیں اور سرکولر ریلوے بھی تھی. اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ 3.5 لاکھ موٹر سائیکلیں تھیں, 3 لاکھ کاریں تھیں, 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا جب شہر ہے تو 28,000 کی بجائے 1 لاکھ بسیں ہونی چاہیے. لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ 6,000 ہیں. اور کون سی چیز جو ہے ڈرین میں گئی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جو بہت اچھی تھی اور ڈرین میں چلی گئی؟ دیکھیے میں نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر چیئرمین ایک مینول بنایا تھا, اس میں میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی, کراچی میں ہمیشہ لمیٹڈ واٹر سپلائی ہوگی کیونکہ انڈس سے پانی آتا ہے 150 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سے, مگر اس کا جوڈیشس یا منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیفنس میں کلفٹن میں جو لوگ ہیں وہ اپنے مطلب میں اس کی قیمت کی بات نہیں, ٹینکر اور نو ٹینکر, مگر وہ خرید تو رہے ہیں نا, ان کو میسر ہے. اور جو آپ کی نام نہاد کچی آبادی ہیں, جو آخر جو وہ لوگ جو اس شہر کا پہیہ چلاتے ہیں, بالکل ان کو آپ پانی نہیں دیتے. تو اس کے لیے ایک بہت سمپل سا طریقہ ہے کہ بھائی پانی دھاوی جی سے آیا, 9th مائل پہ آیا, کارساز پہ گیا CODLs, وہاں سے پانی نکل کے ادھر جائے گا. ان کی آپ ہفتے میں 4 دن 5 دن 6 دن ٹائمنگ سیٹ کر لیں کہ کس محلے میں اور اس کو پبلسائز کر دیں اور اس کو آٹومیٹ کر دیں. مگر یہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اربوں روپے کی انڈسٹری ہے. وقفے کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے کراچی کے بارے میں, اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کراچی کی پانی کی سپلائی کے بارے میں, اور فہیم صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ کوئی اتنا مطلب ناممکن کام نہیں ہے. ہاں آپ بتا دیں کہ بھائی ان دنوں پر ان کو پانی مل رہا ہے, ان دنوں میں ان کو پانی مل رہا ہے, پبلسائز اسکیجول بنا دیں, اسکیجول کر دیں, بڑا سمپل. اتنا یعنی میں پانی بیچوں نا, میں فری میں دوں, آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ یس, اپنا نقصان کروا لوں. جی اچھا
جیسے پھر آپ نے کہا کہ ایسے ہوتا نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ اربوں کا کاروبار ہے. ہاں, یہ اربوں کا کاروبار بنا کیسے؟ اب مجھے پتا ہے یہ بہت لمبی کہانی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا مختصر میں بتا سکیں. نہیں دیکھیے, پہلے جو واٹر ہائیڈرنٹس تھے وہ کراچی میں نہیں ہوتے تھے. کراچی میں واٹر ہائیڈرنٹ صرف اس لیے بنے تھے کہ بہت ساری کچی آبادی اور علاقے ایسے تھے جہاں پر پائپڈ واٹر سپلائی نہیں جاتی نہیں. تو کے ایم سی سال کے 3 کروڑ روپے واٹر بورڈ کو دیتی تھی 60 روپے کے ٹینکر کے حساب سے, کہ ان بستیوں میں جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں وہاں پر ٹینکرز کے ذریعے پانی. سو اٹ واز اے فیسلٹی, اٹ واز اے امینٹی. پھر بعد میں 2000 کے بعد واٹر ہائیڈرنٹس جو ہیں ٹاؤن میں بنا دیے گئے. پہلے تو رینجرز کو دے دیے گئے تھے, پھر اس کے بعد وہ وہاں سے واپس ہوا, پھر 18 ٹاؤنز, ہر ٹاؤن میں ایک واٹر ہائیڈرنٹ بنے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ واٹر ہائیڈرنٹس جو تھے بجائے امینٹی کے کمرشل ہائیڈرنٹس بن گئے. اب یعنی ٹھیکے پہ دے دیے گئے, ٹھیکے پہ دھندا بن گیا. یہ 18 تو ٹاؤنز میں یہ آفیشل تھے, اور 108 واٹر ہائیڈرنٹس اللیگل. ٹھیک ہے, اور پھر بہت سارے مرڈرز, بہت ساری چیزیں, ایون پروین رحمان کے اندر جو ایک وہ تھا کہ بھائی جو وہاں پر واٹر ہائیڈرنٹ تھا, یہ سارا کھیل اس کا تھا. مطلب میرے پاس ثبوت نہیں ہے, مگر ایک ون آف دا تھیوریز واز کہ یہ لوگ یہ واٹر میپنگ کر رہی تھی. واٹر میپنگ سے زیادہ لینڈ میپنگ, اور مطلب وہ تھا. خیر, سو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر یہ مافیاز جو ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, چاہے لینڈ مافیا ہو, چاہے واٹر مافیا ہو, چاہے ٹینکر مافیا, لا اینڈ آرڈر مافیا, جو بھی لا اینڈ آرڈر مافیا, ان سب کا جو ہے آپس میں وہ جو رشتہ یا ناتا ہے, ایک ٹانکا جو ہے جڑ جاتا ہے, اور اس سے کرائم تھرائیو کرتا ہے. چونکہ اصل میں یہ جو آج ہم دنیا میں 173 نمبر پہ ہیں, یہ بیسکلی گورننس کا فیلئر ہے. یہ صرف اور صرف سڑک کا یا پانی کے پائپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا گورننس کا فیلئر ہے. لا اینڈ آرڈر اسی لیے ٹاپ پہ ہے, سب سے زیادہ خراب ہے. مافیا ہوں گے تو پھر لا اینڈ آرڈر صحیح کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا, گورننس یار, آپ کیا یہ آپ مان سکتے ہو کہ کراچی کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ کیا آپ مان سکتے ہو کہ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا, حکمرانوں کا, یا انٹرسٹ اسی میں ہے؟ نہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. میرے خیال میں یہ جو اپنے انٹرسٹ کے اندر ہر ایک, مطلب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ کراچی کا لا اینڈ آرڈر خراب ہو, مگر وہ اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتے ہیں, اس میں آرڈر خراب ہو تو ان کا اس سے کچھ, مطلب وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. جی ایک طرح سے نا, تو یہ بائی پروڈکٹ بیسکلی شیئر فیلئر آف گورننس. K4 کا کیا ہوا سر؟ K4 کو تو میں نے آخری پروگرام میں کہا تھا اگر کبھی ایک بوند پانی آ جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. تو ابھی بھی آپ کتنا ظلم ہے. مجھے آج کی تاریخ میں کہیں دنیا کے کسی شہر میں واٹر بورڈ, سندھ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتا دو کہ اسٹیل پائپس کے ذریعے کینجھر سے لے کے کراچی پانی ٹرانسپورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو 50 سے 100 میگا واٹ کی تو بجلی چاہیے جہاں پر بجلی نام کی چیز نہیں ہے. آپ کو پمپنگ اسٹیشنز چاہیے, آپ کو وہ ایک سیدھی سی بات تھی کہ آپ کینجھر سے آپ پانی, کینجھر حالے جی ہڈیروں کو آپ وہ کر دیتے, اور اس سے گریوٹی سے, جیسے ابھی آ رہا ہے, ابھی وہ نیشنل ہائی وے کو کراس کر کے ساؤتھ میں آتا ہے دھابی, آپ اس پہ لے آئے تھے نارتھ میں, اور اس کو لا کے ایک اور 4 بے بنا دیتے, وہاں سے آپ پمپ کر لیتے. یہ سستا ترین وہ چیز ہے جو 2002 میں اس وقت کے ایم ڈی نے واٹر بورڈ کے اس میں لکھی ہے کہ دس از دا بیسٹ ون. مگر پھر پہلے ڈی ایچ ایس سٹی آ گئی, پھر بیریا ٹاؤن آ گیا, پھر پتہ نہیں اور کتنے آ گئے, پھر سب کی پیسے, پھر آپ کے وہ کیا نام تھا, وہ فیصل وابڈا صاحب, وابڈا کے وہ بن گئے, پھر مزمل حسین لیفٹیننٹ جنرل مزمل وہ بن گئے چیئرمین وابڈا. تو کراچی کو تو پانی نہیں ملے گا. آپ آج جائیے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کو فل پانی ملے گا. جو مینیفولڈ ہے اس کا این ای کے کا,
वहाँ से सीधी लाइनें 3-3 इंच की 4-4 इंच की पानी लेके जा रही हैं। तो कराची शहर को कैसे, कराची के शहरियों को कैसे पानी मिलेगा? DHS सिटी को मिल जाएगा। हाँ, DHS सिटी को मिल जाएगा, बैरिया को मिल जाएगा, सब सब वहीं शिफ्ट हो जाए। हाँ, सब वहीं शिफ्ट हो जाए। कोशिश तो यही है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है ना बॉस। तो K4 से पानी नहीं आ रहा। K4 से पानी नहीं आएगा। आपको कुछ उम्मीद है ये जो वैसे लोकल देखो बॉडी से? K4 से कहीं ज्यादा इम्कान है कि हम K2 से पानी मंगवाएं। K2 से तो आ रहा है ना, K2 से जो आ रहा है वो वहां से ही आ रहा है, जो आ रहा है वो वहां से। K2 से पानी आ रहा है, और कराची की जो सेकंड वो थी सप्लाई, झील है, वो भी K2 कहलाती है, K3। अच्छा, अब इन सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगता है कि सवाल पूछना कि जो अभी कराची में लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुई हैं हाल में ही, और एडमिनिस्ट्रेटर भी सेटअप हो गए हैं, मेयर वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ आपको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत शायद डिलीवर कर जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मसला ये है कि हम बचपन से एक नारा लगाते हैं जिसका मतलब हम शायद कभी नहीं समझे, अब समझ में आता है, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो। सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, हर चीज़ जो है मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, और मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट के नीचे जो सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट, उनके नीचे जो DGs हैं, उनके थ्रू रन हो रहा है। मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो मुझे कम से कम झाड़ू लगाने का तो हक था। आज तो मेयर के पास झाड़ू लगाने का भी राइट नहीं है, कचरा उठाने का। मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड था बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर, आज तो मैं वो नहीं है। मैं DMCs के ऊपर बैठता था, 5 DMCs पे, आज तो DMCs सिंध हाई कोर्ट के क्लियर कट फैसले के बाद कराची के शहरों के सड़कों के ऊपर वो जमा कर रही है, पार्किंग फीस ले रही है। हाँ। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, अब मुझे बना देते आप मेयर, मैं क्या करता? आज आप इस कराची का मेयर बनना चाहेंगे? सवाल ही नहीं बनता। थैंक यू सो मच। फिलहाल थैंक यू सो मच। निजाम तब्दील बस करें। बस हो गया, ये क्लोजिंग लाइन आपने कह दिया, हो गया। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।